نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ٹو ڈو نمبر 15 کے اوپر بات کریں گے، اور بہت ہی اہم ٹو ڈو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بارے میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ٹو ڈو نمبر 15 ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو صحیح حدیث آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں شک نہیں کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اس میں شک نہیں کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں آگے؟ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑے یا کوئی بھی اور طریقے اختیار کرے اللہ کے علاوہ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا، پوری کروں گا، اور پھر ساتھ میں جوڑ کے بتایا کہ کوئی لوگ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نہیں، مطلب مانگتے ہی نہیں ہیں کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیچھے دنوں ایک صاحب کا ایک مسئلہ تھا، تو ان کی فیملی کا کوئی پرابلم تھا، اور مطلب اس قدر دل میں سختی تھی کہ چلو وہ تو چھوڑیں، جو دوسرے کے لیے جو اس کو معاف کرنا ہے یا اس سے پیچ اپ کرنا ہے تو ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ تک سے یہ نہیں مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے۔ اب یہ تو کیفیت سب سے بری ہے نا۔ تو یہ جہاں اس لیول پہ اگر انسان خدا نخواستہ پہنچ جائے تو یہ پھر وہ والی چیز، یہ سیکنڈ والے اس میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بڑی اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو میں دعا قبول کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے بات شروع کی کہ دعا اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اس کا پڑھا اور یہ پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور کہا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت، اس کا ترجمہ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں ہم لوگ یا عام لوگ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے پیاری اور کیا بات ہے؟ مگر یہ احساس کرنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں، اور کہ جب کوئی مانگنے والا مانگے گا تو میں قبول کروں۔ مطلب یقین مانے مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ساتھ ساتھ ہے، مانگے پوری کریں گے، پھر مانگے پھر پوری کریں گے، مانگے پوری کریں گے۔ اس لیے کبھی دیکھا ہے وہ بچوں کو اگر کوئی پسندیدہ ان کی پرسنالٹی کسی مارکیٹ لے جائے، تو کسی کی دادی ہوں گی، کسی کے دادا ہوں گے، کسی کے والد صاحب ہوں گے، کسی کی والدہ ہوں گی، خالہ ماموں، وہ بچوں کے دل میں ایک عجیب ہی خوشی ہوتی کہ آج تو ہم جو بس مانگیں گے وہ ہمیں ملنا شروع ہوگا۔ تو یہ کیفیت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خود کہہ رہے ہیں مانگو۔ اب یہ کیفیت اگر بن گئی اور مانگنا آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں بنا پائے تو اب قصور کس کا؟ ہمارا ہے نا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اور ضرورت کی چیز اپنے رب سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ نمک بھی، جو عام دستیاب اور سستی چیز ہے، یعنی نمک تک اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہاں تک کہ ایک معمولی چیز، جوتے کا تسمہ جب ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا۔ یعنی کتنی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کس قدر چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ اب اس کی اصل زندگی میں کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے اس کی اصل زندگی میں؟ کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ بس اب جوتا ٹوٹ گیا تو دعا، یا کوئی چیز خراب ہو گئی تو بس دعا کریں، اور پھر ساتھ کام ضرور کریں، لیکن پہلے اللہ سے مانگیں۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی ایسا مت یا اللہ گاڑی کا ٹائر پہلے صحیح، یا اللہ کوئی معاملہ کر دیں آسانی سے صحیح ہو جائے، آمین۔ اب محنت کریں جو محنت کر رہے،
پہلے اللہ سے مانگ. تو میں نے یہ دیکھا، یہ اپنا سچی بات ہے، یہ ذاتی اس کے اوپر پورا ایکسپیریمنٹ ہے، تجربہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے کوئی کام تو اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور بغیر اس کے گزارا ہی نہیں. اور کبھی کبھار بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ پھر سمجھنے کی بات ہوتی ہے، مانگ کر بھی جب نہیں ملتی ہوتی چیزیں تو باتیں پھر اور ہوتی ہیں. لیکن پہلا کام ہمارے کرنے کا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو مجھ سے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. اب مگر قبولیت کی دعا، دعا کی قبولیت، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر وقت مانگو اور یقین مانے. قرآن کی آیت ہے کہ وہ بیٹھتے اٹھتے سوتے لیٹتے کروٹیں بدلتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. بیسکلی وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ سے کبھی کچھ مانگتے رہتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے رہتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے. تو لیکن اس کے باوجود بتایا گیا کہ کوئی خاص اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مطلب ایسے ہماری لائف میں ایک ایفرٹ ہوتی ہے نا کہ جہاں پتہ چلا ہمیں کہیں پہ کوئی ڈسکاؤنٹ آفر لگی ہوئی ہے، ڈیل لگی ہوئی ہے، ایفرٹ کرتے ہیں آپ وہ جا کے لے لیں. کرتے ہیں نہیں؟ اس کے لیے خصوصی کوشش ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو دعا کی قبولیت ہے، اگر اس کے کوئی وقت ہیں خاص تو یہ اوقات ہیں، تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کیا. صحیح مانگنا آنا چاہیے نا. ابھی ہم پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار مانگ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھ میں جو ہے نا اتنی لوگوں کی، ایک صاحب یا اللہ مجھے وہ امیر ترین بندہ بنا دے، اور وہ یہ بھائی امیر ترین بن جانے سے اچانک کیا ہو جائے گا؟ اصل چیز تو کوئی چیز جو ریل چیز ہے وہ مانگے نا. کوئی کرنے والا یہ دعا یا اللہ میرا نکاح فرما دے کسی اچھی خاتون سے، یا اللہ مجھے اچھی گاڑی دلا دے، فلانی گاڑی دلا دے. اچھا ایگزیکٹلی کیا چیز چاہیے ہو، کلیئرٹی تو ہو نا اللہ سے مانگے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرما دے. کلیئرٹی. تو جناب اب پہلی حدیث اس میں آپ کے سامنے کن وقتوں پر دعا قبول ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. اب دن میں 5 بار اذان ہوتی اور دن میں 5 بار اقامت ہوتی. ہر اذان کے بعد ہم اپنے آفس سے نکل کے یہاں تک آتے ہیں. اب سوچیں رستہ اتنا ہے، یا کسی کا اوپر سے نیچے آنے کا یہاں رستہ ہے، تو اتنی دیر میں کوئی 2-3 دعائیں تو مانگتا ہوا آ جائے نا. اب بس دیکھ لیں کون سی سب سے کوئک چاہیے، وہ اس کا ایک اہتمام کر لیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے چلتے پھرتے یا اللہ میری فلانی دعا فلانا کام پورا فرما دے، آمین. اچھا ہے، دھیان ادھر ادھر بھی نہیں لگے گا، کام کے کام میں ہی لگے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں، دن میں 5 بار یہ اپرچونیٹی ملتی ہے، اذان اور اقامت، اذان اور اقامت. پھر اگلی فرض نمازوں کے بعد کی دعا. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات کے درمیان کی اور فرض نمازوں کے بعد کی. ادھر جو فرض نمازوں کی بعد کی دعا ہے، ادھر کچھ مسالک میں تھوڑا اختلاف ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بس تشہد کے بعد درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ آخری ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پوری نماز جس میں فرائض سنت نوافل اگر کوئی ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ آخری ہے. تو جو بہتر سمجھ میں آتی ہے آپ کو اس میں سے کسی ایک حصے میں مانگ لیں. ہمارے لیے وہ تشہد کے بعد والی اس لیے تھوڑی سی مشکل ہے کہ وہ عربی میں ہوتی ہے. اب عربی میں ہم اپنی پسند کی دعائیں تو نہیں مانگ سکتے نا اس طرح سے. تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے سلام پھیریں، اپنی کوئی ایک حاجت کے اوپر 1 سال تو پریکٹس کر کے دیکھ لینا جو سب سے مشکل لگتی ہو. آسان والی تو 1 ہفتے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں پوری ہوگی. تو مشکل والے پہ سال تو لگائے نا. کوئی محنت تو کرتے ہی ہیں، کس نے کہا محنت نہیں کر رہے؟ محنت تو کر رہے ہیں، ساتھ دعا بھی تو کریں نا اللہ سے. سوچ لیں اپنا کوئی کام، دعا شروع کر لیں اس کی آج سے، بس 5 وقت کے ساتھ جوڑ لیں. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ 5 وقت کی. اتنی محنت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس کا سارا ارد گرد کا بینیفٹ بھی تو اٹھائیں.
اب اسی طرح سے جمعے کے دن ایک خاص مخصوص وقت ہے، تو یہ بھی ایک صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کسی مومن بندے کی کو یہ گھڑی مل جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو ضرور عطا کرے گا۔ ادھر بہرحال پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کی حالت کی دعا ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے، مگر اس میں بھی کچھ علماء حضرات کی رائے مختلف ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو بندے نے نماز پڑھی اور اس نے اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ گویا نماز کی حالت میں ہے۔ تو جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں وہ تو ہر وقت دوسری نماز کا انتظار کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو الحمدللہ اس سے وہ سارے وقت نماز کی حالت میں موجود ہیں اور ان سارے وقتوں میں سے کوئی سی بھی دعا پوری ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جمعے کے دن کی خاص طور پہ اس لیے قدر کی جائے، تو اس دن چلو کوئی بات نہیں، ساری دعائیں جمع کر لیں ایک جگہ، یاد کر لیں ان کو، اور پھر اس کے بعد ایسا کریں کہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کسی بھی وقت اپنی پسند کے، بولیں اللہ یہی وہ وقت ہے جو مجھے ملا ہے اور میرا تو یہی وقت ہے جو قبولیت کا ہے، اس امید کے ساتھ تو انشاءاللہ قبول ہوگی نا۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ دیکھیں بھائی، سسٹم سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ کمپنیز میں، گیمز میں، لائف میں جو لوگ سسٹمز کو صحیح سے سمجھتے ہیں نا وہ پھر صحیح سے یوز کرتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ یوز بھی نہیں کرتے، آدھا پونا یوز کرتے ہیں صحیح سے فائدہ۔ تو یہ سسٹم بھی پورا نا ہمیں صحیح سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ اچھا، اب جو میں اس کے بعد والی دعا بتا رہا ہوں نا، بعد والا جو وقت بتا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ جگہوں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سارے نہیں ہو پاتے نا، اگر اس کا اہتمام ہو جائے نا تو یہ بالکل اس میں کوئی 2-3 الگ باتیں نہیں ہیں۔ مطلب اس میں کوئی، جیسے ابھی تھا نا کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نماز کے اندر ہی ہے دعا، دوسرے کہہ رہے ہیں نماز کے بعد ہے دعا، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز سے نماز کے بیچ میں۔ اب والی جو چیز ہے نا یہ پکی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت جاگ جائے اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا کوئی اور دعا مانگ لے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وہ وضو کر کے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ پہلے تک کی بات کریں، اب وضو کر کے نماز چھوڑ دیں، پہلے تک کی بات کریں، اللہم اغفر لی پڑھ لی تو اس کی دعا قبول ہوتی، اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوتی۔ اب رات کو کوئی بندہ سو جائے، فجر سے پہلے آنکھ کھل جائے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کے بیٹھنے کی کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جس حالت میں لیٹا ہوا ہے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے اور پڑھ کے اب دل میں بس سوچنا شروع کر دے، اللہ یہ بھی صحیح فرما دیں، یا اللہ یہ بھی عطا فرما دیں، یا اللہ یہ معاملہ بھی صحیح فرما دیں، اور کرتے 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 بھلے دوبارہ سو جائے، تو اس کی روشنی سے پتہ چلا اس کی دعا قبول۔ سبحان۔ تو میرے بھائیوں، رات کو ویسے ہی کتنے لوگوں کی بچوں کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، کسی کی کبھی لائٹ کی وجہ سے کھل جاتی، کسی بارش کی وجہ سے کھل جاتی، تو اگر صرف ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، تو کیا کوئی برائی ہے دعا میں؟ پکی بات ہے نا، یعنی کوئی وضو کی قید نہیں، کوئی اٹھ کے نمازوں کی اور لمبی لمبی کوئی قید نہیں، بس دعا مانگنے کی بات ہے اس میں۔ جی اسی طرح سے پھر ایک اور اسی وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو عطا کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو معافی کا پروانہ دیا جائے۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، یعنی فجر کی اذان ہونے تک رات کے دوسرے حصے سے شروع ہو کر کے، دوسرے حصے سے مراد کیا ہے؟ رات کے 3 حصے کر لیں، جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں بھئی ہے کوئی جس کو آتا روز
انفارچونیٹلی اب ہم سوتے ہی رات کے دوسرے حصے سے کچھ دیر پہلے ہیں، تو کہاں سے اٹھیں گے دوسرے حصے میں؟ فجر کے لیے اٹھ جائیں بڑی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اگر آپ کو اور مجھ کو سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اب ہماری ساری محنت اپنی جگہ، لیکن یہ مدد کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ مدد کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور میں بھی کہہ رہا تھا نا، وہ بچہ جو انتظار کرتا ہے کہ وہ فلانا میرے جاننے والا آ جائے کہ ہاں بھائی کیا چاہیے میں دلاتا ہوں آؤ، تو اس بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کون ہے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے. دوبارہ اس وقت کسی وضو کی ضرورت نہیں، کسی نمازوں کی ضرورت نہیں، بس ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور مانگنا شروع. یا اللہ، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک الارم لگا لیں، چاہیں تو لگا لیں ایک الارم، بولیں دعاؤں کا وقت، تھوڑی سی دیر جاگیں، جو دو چار اہم دعائیں کم سے کم دو چار مانگ لیں، اور ہمت ہوتی ہے تو پھر گھر والوں کے لیے بھی مانگیں اپنے، اور ہمت ہوتی ہے ملک پاکستان کے لیے مانگیں، اور ہوتی ہے پوری امت کے لیے مانگیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی مشکل کام مطلب ایسا تو نہیں لگ رہا ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہو سکے. اسی طرح سے ایک اور حدیث اسی وقت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ایک صحابی نے، وہ گھڑی جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کی آخری گھڑی ہوتی ہے. اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہونے کی استطاعت رکھتے ہو جو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ضرور ان میں شامل ہو جاؤ. ادھر لفظ عبادت، دوبارہ دعا، کیونکہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اصل عبادت دعا ہے، تو بیسکلی وہ وقت ایکچوئل میں دعا مانگنے کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دعا کا اہتمام کر لو. پھر اور آگے ایک اور حدیث، یہ ساری صحیح حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان شخص طہارت کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے، پھر رات کے وقت جاگ اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں. مطلب یہ صرف اتنا تھا کہ وضو کر کے سو گیا، اب رات میں کسی وقت آنکھ کھل گئی تو کچھ بھی مانگ لے تو اسے عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. ہاں بھائی پہلے پتا تھا آپ کو؟ جی پہلے پتا تھا آپ کو؟ کوئی بات نہیں، آج پتا چل گیا. پکی بات ہے نا، ساری بیٹھے نا جو بولیں گے ہاں بھائی میں بھی ضرورت مند ہوں، میں پکی بات ہے بھائی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں. یہ تو امتحان لگا ہوا ہے، جتنا اس میں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، کوئی پتہ نہیں کب نمبر ہے، تو جتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس ٹائم کا لے لیں. جنت میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا دکھ ہوگا نا تو وہ یہ ہوگا کہ یہ گھڑی ادھر کی ایک ضائع کیوں، فائدہ مند کیوں نہیں بنائی. اب ایک چیز ایسی ہے جدھر ہم لوگ تو آج کل ہمیں موقع نہیں ملتا، بہرحال پتہ ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونی چاہیے. ایک اور صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت دو وقت کی دعائیں ایسی ہیں جو بالکل بھی رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں. ایک اذان کے بعد کی دعا جو ہم نے پہلے پڑھی، اور دوسری لڑائی کے وقت کی جب دونوں لشکر آمنے سامنے، تو جو مجاہدین ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی دعائیں مسلسل قبول ہوتی ہیں، چلتے پھرتے دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کے لیے اب بونس ٹائم شروع ہو گیا. ہمارے لیے اذان اور یہ اور وہ رات کا وقت، یہ وقت وہ وقت، ساری چیزیں ان کے لیے سارے وقت ختم، اب بس وہ ارادہ ہے، ارادے کے لیے وہ نکل کھڑا ہو گیا، دعائیں شروع ہو گئی، وہ ٹاپ لیول کے اوپر چلا گیا بھائی. تو بہرحال مشکل ہے، اس لیے میں نے آخر میں بتایا، باقی سارے ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنے چاہیے انشاءاللہ. کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں، ابھی تو میں نے آپ کو اوقات بتا دیے، اب کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا، اب ادھر دوبارہ رمضان کے روزے قید نہیں ہے، روزے دار کی دعا. نمبر 2، پہلے اسی کے ساتھ شرط ہے، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرے.
عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران کی دعا. تو اگر کوئی ایسا حکمران ہے جو عدل و انصاف قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور مظلوم کی دعا, تیسرا وہ بندہ جو مظلوم ہو, جس کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہو یا بیچارہ نہیں ہے قوت والا, اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے دوبارہ ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں, ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم شخص کی دعا, مسافر کی دعا, اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے. اب مظلوم تو چلے ہٹا دے, مسافر کی دعا. آج کل کے دور میں تو ہم لوگ کتنا گھومتے پھرتے ہیں, پتہ چلا کوئی مری جا رہا ہے گھومنے, کوئی ایوبیہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کشمیر جا رہا ہے. اب مسافر وہ شخص ہے جو اپنے ایریے سے نکل گیا, ابھی 70 کلومیٹر کے آس پاس ہے جو نکل گیا. اب جیسے ہی اس نے ارادہ کر لیا اور گھر سے نکل گیا نا, اب وہ مسافر ہے. تو بھائی یہ اس موقع پہ تو دعائیں کی جا سکتی ہیں نا, اس کو تو خاص اپرچونیٹی سمجھیں اس وقت کو, کہ اب میں مسافر بن گیا ہوں, میں اس وقت بھی دعا کیا کروں گا. بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بات ہے. اور ساتھ میں والد صاحب, جن لوگوں کے والد صاحب حیات ہیں, یہ ان کے لیے اس وقت گولڈن اپرچونیٹی ہے. کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوا کرے تو پہلے ان کو بتا دیا کرے کہ بھائی یہ مجھے مسئلہ ہو گیا, میرے لیے دعا کریں. گولڈن اپرچونیٹی ہے. خواہ وہ پاس ہوں, دور ہوں, کہیں بھی ہو, ان کو ایک کال کریں, بولیں بھائی میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے, میرے لیے دعا کریں. اور یقین مانے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, آپ کے لیے دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. خواہ وہ کیسے بھی ہو, نمازی ہو نہ ہو, کچھ بھی ہو, بس شرط یہ کہ والد ہونے چاہیے. تو یہ اپرچونیٹی ہے. والدین بہت بڑی نعمت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا, واپس گئے پہاڑ کے اوپر, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تنبیہ کر. تو کہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے اور کہاں والدہ کی ویلیو چیک کریں آپ. تو والدین کی ایسی ویلیو ہے. پھر ایک اور بندے کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والا غازی, حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا شخص, یہ تینوں اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ لبیک کہتے ہوئے بلاوے کو قبول کرتے ہیں. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ انہیں عطا فرماتے ہیں. یقین مانے یہ حج عمرے کا سفر یہ خاص ایسے سفر ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. بہت سارے لوگ جا کے ادھر بھی وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ اپرچونیٹی اویل نہیں کرتے. یہ اپرچونیٹی اویل کرنے والے وقت ہیں, پلاننگ کر کے. تو میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا پورا یقین ہے, پورا یقین ہے, تو کیا ان موقعوں کو چھوڑنا چاہیے؟ پکی دوستی بنانی چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ بس ساتھ والا معاملہ ہے. کیا خیال ہے؟ کرنی چاہیے نا اس پہ محنت بالکل. اسی طرح ایک اور بندہ, اس کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان شخص کا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے, کہ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی ایک مسلمان شخص کی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان شخص کا بھائی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے سگا بھائی ہو, تمام مسلمان بھائی ہیں. دعا مانگنے والے کے سر کی طرف ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے, یاد رکھیے گا, تو وہ مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ آمین, اور تمہیں بھی ایسا ہی صلہ ملے, یہی چیز ملے. اگر کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میرے بھائی کے رزق میں اضافہ و برکت فرما دے, تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ اس کے رزق میں اضافہ و برکت فرما دے. یا اللہ میرے بھائی کی مشکل دور فرما دے, تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ اس کی مشکل دور فرما دے. اب بھائی کی تو چھوٹی سی مشکل تھی, دعا بھی کی اور مدد بھی کر دی, اس کی مسئلہ حل. اس چکر میں اپنی بڑی چیز حل ہو گئی. اب اگر چلتے پھرتے جا رہے ہیں, رستے میں کوئی بندہ پریشان نظر آ رہا ہے نا, اس کے لیے دعا کر دیں کم سے کم, یا اللہ میرے اس بھائی کی مدد فرما دے. کسی کو مشکل ترین حالت میں دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے دعا کر دیں اللہ میرے اس بھائی کی حالت کو تبدیل فرما دے, یا اللہ اس کے رزق میں خوب اضافہ و برکت فرما دے. چلتے پھرتے ویسی بات ہو رہی تھی نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مانگو, اب انہوں نے فرشتہ بھی مقرر کر دیا کہ جو مانگے گا وہ اس کو بھی.
کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی تنگ کرنے والا ٹکرا جائے تو اب اس کے لیے برائی تو نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کیا دعا کی جائے گی؟ کیا دعا کی جائے گی؟ ہدایت. چلیں ابھی تو تنگ کر رہے ہیں نا، تو بولیں یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمائیں، یا اللہ اور اس کو اور بہتر کسی کام میں لگائیں، آمین، کسی نفع بخش کام میں لگا دیں، اپنا نفع کرے بھائی، کہاں ادھر ادھر الجھتا پھر رہا ہے لائف میں. کیا خیال ہے؟ نہیں؟ تو یہ اس کا اہتمام، کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کی کسی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو بجائے برائی کرنے کے اس کے لیے اس کی دعا کریں، یا اللہ میرے اس بھائی کی عادت تبدیل فرما دے. بھلے اگر اس سے تنگ ہوتے ہیں بھلے اس سے دور ہو جائیں، وہ کام اس کے ساتھ نہ کریں، لیکن اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا. اب دعا کا کوئی طریقہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چنانچہ جو مسلمان شخص کسی بھی چیز کے لیے اس آیت کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. مطلب دعا کرتے ہوئے جہاں پڑھا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم سبوں کو دین کی خوب اچھی سمجھ عطا فرمائے، آمین. اب یہ مقبول دعا کی نشانی الحمدللہ. اب اسی طرح سے دوسری کچھ اور کلمات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے بلاگ کے اوپر بھی لگائیں گے، وہ وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. پھر کچھ چیزیں خاص جن کا خیال رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. تو جب ہم وہ التحیات للہ والصلوات تو وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پورا درود پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد دل میں جو آئے مانگ لے. راوی کہتے ہیں اس کے بعد ایک شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی اب دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا اور درود اس کا پکا وہ کر لیں. اسی طرح قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنے کا بھی بڑا قبولیت کا ایک موقع ہوتا ہے. چنانچہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی تعداد 313 اس کے اندر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا شروع کی. آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنے لگے، یا اللہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرما دیں، یا اللہ مجھے دیا ہوا عہد و پیمان مکمل فرما دیں، یا اللہ اگر تو نے تھوڑے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی. اور کوئی موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو گیا تھا کہ بس اب تم اس میں کامیاب ہو، پھر وہ اٹھے تھے وہاں سے دعا مانگ مانگ کر کے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار انتہائی باحیا اور سخی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے. تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. جیسے ایک غریب لاچار بندہ ایک امیر بندے سے پیسے مانگتا ہے نا، میری مدد کر دے میرے بھائی، ایسے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ مانگنے کی صلاحیت، یا اللہ میری یہ چیز مل، یا اللہ میری یہ چیز مل. اب بھلے بڑی چیز مانگیں کوئی. سجدے کی حالت میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس دوران زیادہ سے زیادہ دعا مانگ لیا کرو. کچھ ایسی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. کھانے پینے اور پہننے میں اگر حرام مال کا استعمال ہو تو پھر ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ اپنے اوپر بالکل نظر ثانی کریں کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، تو ایسی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح سے گناہ اور قطع رحمی پر مشتمل دعائیں پوری نہیں ہوتی. اس کی کیا اگزامپل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور بشرط یہ کہ وہ دعا میں جلدی بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ یہ کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا مانگی مگر وہ دعا میرے حق میں قبول ہی ہوتی نہیں، چنانچہ اس وقت وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا، بس دعا نہیں قبول ہو رہی، مانگتے جائیں. اگر واقعی اتنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں دعائیں.
غفلت کے ساتھ جو لوگ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، مطلب بس ایسے ہی دعا مانگے جا رہے ہیں اور دھیان نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. تو دھیان سے دعا مانگے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے نا، دھیان سے دعا مانگے. اور اسی طرح سے یہ ایک بہت اہم بات ہے، لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتا کر کے پھر اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں اچھے کام کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ ضرور سر انجام دینا ہوگا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے، پھر تم دعائیں مانگو گے مگر دعائیں تمہاری قبول نہیں. تو مطلب ہر وقت لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا دعاؤں کی قبولیت کی ایک مسلسل شرط ہے. اب کون لوگ ہیں اس میں؟ ارد گرد کے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، پھر محلے داروں کو چلتے پھرتے ہیں، پھر یہ کام کرنے میں ہم لوگ ہیں، ادھر دوست احباب ہیں. تو لوگوں کو اس میں ہی نہیں کہ زبردستی ان سے کراؤ، اس میں کیا ہے کہ کہتے رہو بھائی نماز پڑھتے رہیں. کہتا ہوں نا آپ سے، میں پوچھ لیتا ہوں نا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے تو ان سے کہتا ہوں بھائی نماز کا اہتمام کریں، اتنا حکم ہے، اتنا تو کرنا ہے نا انشاءاللہ. جتنا آپ کو علم ہے کہ یا اللہ یہ صحیح بات ہے اور یہ بری بات، صحیح بات کا حکم کریں، برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. امید ہے کہ باتیں ساری صحیح سمجھ آئی ہوں گی اور انشاءاللہ اس دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام کریں گے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے پوری طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ خوب اچھے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.